بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا علی السلام مدد. مومنین کرام، حالیہ دنوں میں ایک مولانا موصوف کی ویڈیو منظر عام پہ آئی. پچھلے چند عرصہ سے میں مصلحتاً خاموش تھا کہ ہر کس و ناقص کو جواب نہ دیا جائے تاکہ وقت کا ضیاع نہ ہو، لیکن سوشل میڈیا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو دشمن غلط طور پر جب استعمال کرتا ہے تو پھر اس میدان میں دفاع کرنے کے لیے ہمیں مجبوراً سامنے آنا پڑتا ہے. اور ویسے بھی ایسے مداری کسی بھی چوک میں اپنی شہرت کی خواہش کی ڈگڈگی بجا کر، اپنی جہالت کے بندر کو نچا کر عوام کا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں. ان کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی چوک میں ایک سانپ کا تماشا کرنے والا اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈال کے کافی دیر ایک ہجوم کو اپنے درمیان اپنے ارد گرد کھڑا رکھتا ہے اور پھر آخر میں اپنا چورن بیچ کے چلا جاتا ہے. ایسے ہی افراد کے پاس نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی علمی موقف ہوتا ہے، لیکن صرف اپنی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے ہتھیار استعمال کرتے ہیں. آج کی ویڈیو میں مولانا موصوف کا نام بھی نہیں لوں گا کیونکہ اکثر میں نے کچھ لوگوں کو جواب دیا تو وہ دنوں میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے اور ان کو جواب دینا بھی جو ہے وہ راس آ گیا، اس لیے ان کے نام کو بھی حذف کروں گا. یہ میری ایک غالباً لاہور میں پڑھی جانے والی مجلس تھی جس کا ایک ادھورا کلپ اٹھا کر انہوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی، لیکن بری طریقے سے وہ ناکام رہے. اس مجلس میں نے ایک سوال اٹھایا کہ مذہب اہل بیت کا سامنا کرنے والوں کے پاس جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو بالکل جیسے سفین میں قرآن نیزوں پہ بلند کیا گیا تھا، ویسے یہ مصلحت کے نیزوں پہ اپنے جھوٹے نعروں کے بلند کر کے ایک واویلا شروع کر دیتے ہیں. ایک شہرہ آفاق نعرہ ہے جو عرصہ دراز سے میرے ملک میں لگایا جا رہا ہے کہ شیعہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے. اس نعرے سے میری قوم کا اتنا قتل و عام ہوا، اس نعرے سے اتنے گھر ویران ہوئے، اس نعرے سے اتنی نفرتوں کی دیواریں کھڑی کی گئیں کہ اس نعرے کو مذہب شیعہ کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا گیا. یہ واحد مکتب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ جس کو پڑھا جاتا ہے اور جس کو سب سے زیادہ سنا جاتا ہے اور جس کی دلیل کو سب سے زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے، یہ وہ مکتب ہے، مکتب اہل بیت. اس مکتب پہ اتنا بدنما داغ لگانے کی کوشش کی گئی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہر شیعہ کی ایمان اور عقیدے کی علامت ہے. صحابہ اکرام کی عزت و عظمت کا ہر شیعہ ببانگ دوہل قائل ہے. مجلس میں موقف یہ تھا کہ آپ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صحابہ کو نہیں مانتے، لیکن آپ کچھ شخصیات کو اس نعرے میں ہم سے منوانا چاہتے ہیں. ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے. صحابہ کے پاؤں کی مٹی جو ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے. جنہوں نے رسول کی صحبت میں زندگی گزاری ہے وہ کون لوگ ہوں گے، ان کی عزت و عظمت کو کون پا سکتا ہے. ہماری جان قربان، ہمارے لاکھوں سلام ان صحابہ کرام کو. لیکن آپ جن شخصیات کے لیے کہیں تو آپ پھر یہ کہا کریں کہ آپ نعرہ یہ لگائیں کہ آپ صحابہ کو نہیں، کہ آپ ہماری من مرضی کی شخصیات کو نہیں مانتے. تو ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ آپ جن کو آپ مانیں ان کو ہی تمام افراد مانیں. صحابہ کرام کی میں نے اس مجلس میں کہا کہ صحابہ کرام کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے. ان تمام صحابہ کے بارے میں معلومات کی رسائی تو آپ کو نہیں ہے، نہ آپ ان صحابہ کرام کے بارے میں جانتے ہیں. تو جب آپ ان کے بارے میں اتنا جانتے نہیں، نہ آپ کے پاس اتنی معلومات کی رسائی ہے، تو آپ اجتماعی طور پر ہمارے خلاف یہ واویلا کیوں کرتے ہیں کہ یہ شیعہ جو ہے یہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے. اب اس سوال کے جواب میں نے تو اس سے جواب مانگا تھا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں شخصیت کو نہیں مانتے تو میں سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا کبھی امام شافعی کے پیروکار نے امام مالک کے ماننے والوں سے کہا ہے کہ تم میرے امام کی احکامات کو کیوں نہیں مانتے؟ کیا کبھی کسی مالکی نے حنبلی کے خلاف نعرہ بلند کیا ہو؟ کیا کسی حنفی نے کسی مالکی کے خلاف آواز اٹھائی ہو؟ ہر ایک اپنے اپنے امام کا پیروکار ہے، وہ جس کو مانتا ہے وہ اسے مانے. مذہب میں جبر نہیں ہے، عقیدے میں تصادم نہیں ہے، نظریات کو مسلط نہیں کیا جا سکتا. اب میں نے تو سوال یہ رکھا تھا، اب اس جو جاہلانہ طریقے سے اور ایک اپنی جاہلانہ روش کو اپناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ صحابہ کرام کی تعداد کا نہیں پتا، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو انبیاء کرام کی تعداد کے بارے میں پتا ہے؟ تو آپ انبیاء کرام کو سارے انبیاء کے نام آپ بتائیں کہ تمام انبیاء کے نام کیا ہے.
تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم ان انبیاء کرام کو نہیں مانتے؟ وہ سارے علیہم السلام ہیں، وہ سارے ہی ہمارے لیے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی علامت ہے۔ ان نبیوں میں سے کسی ایک نبی کی عصمت اور عزت پہ شک کرنا کفر ہے۔ ہم ان انبیاء کی عصمت کے قائل ہیں، ہم ان انبیاء کی عظمت کے قائل ہیں۔ خدا نے ان انبیاء کی تفصیلات قرآن میں لکھی ہیں۔ خدا نے یہاں تک بتایا ہے کہ میں نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، میں نے ان میں سے کچھ رسول بنائے ہیں، کچھ اولی العزم بنائے ہیں، کن پر میں نے کتابیں اتاری ہیں، کن نبیوں پر میں نے صحیفے اتارے ہیں، اور پھر ان تمام انبیاء میں سے ہمارے نبی کو سردار بنایا، ہمارے نبی کو خاتم النبیین بنایا۔ تو آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا ہے، آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ میں بات صحابہ کی کر رہا ہوں اور آپ مقابلے پہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں گفتگو کریں کہ آپ انبیاء کرام کو آپ مجھے بتائیں کہ انبیاء کرام کی تعداد کیا ہے؟ تو اگر آپ نے اسی تناظر میں دیکھنا ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ کس نبی نے دوسرے نبی کا قتل کیا تھا، کس نبی نے دوسرے نبی کے خلاف جنگ کی تھی، کس نبی نے دوسرے نبی کا انکار کیا تھا، کس نبی نے دوسرے نبی کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا؟ کون نبی ہے جس نے دوسرے نبی کی نبوت کا انکار کیا ہو؟ یہاں تو ہر نبی دوسرے نبی کی نبوت کا اعلان کر رہا تھا، ہر نبی دوسرے نبی کی بشارت دے رہا تھا اور اپنے سے پہلے آنے والے انبیاء کی تصدیق کر رہا تھا۔ تو آپ اس مثال کو اس تناظر میں کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ اسی تناظر میں دیکھیں گے تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ کیا یہ مثال ادھر فٹ آتی ہے؟ تو یہ تو یہاں فٹ نہیں آ رہی، یہاں تو ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی تھیں، یہ تمام جتنے بھی مشاجرات ہوئے تھے، ان کو یہ کہنا کہ ان میں سے ایک حق پہ تھا ایک باطل پہ تھا، یہ غلط ہے۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسالت امام نے کہا کہ ہمارے یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو یہ باغی کا لفظ ہم نے استعمال کیا تھا یا رسول نے استعمال کیا تھا؟ تو پھر ہمیں بتائیے گا کہ ہمارے یاسر جو ہیں ان کو کس نے شہید کیا تھا؟ مولانا صاحب آپ اس گلی میں داخل ہو گئے ہیں جس کو آگے سے ہم نے دلائل کے ساتھ بند کر دیا ہے۔ اب آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت ابو ذر غفاری کو زبردستی بیعت پہ آمادہ کرنے پر اور پھر ان کو وطن نکالنے والے کون تھے؟ آپ کو بتانا پڑے گا کہ مالک بن نویرہ صحابی جو تھے ان کو قتل کرنے والا کون تھا اور ان کی زوجہ کے ساتھ زنا کرنے والا کون تھا؟ آپ ہمیں بتائیں گے کہ جب خلافت کا آغاز ہوا تھا تو وہ کون سا صحابی تھا جس نے خود خلافت کا امیدوار تھا اور اسے بڑھاپے میں لاتوں اور مکوں کے ساتھ مارا گیا تھا اور ان کے بیٹوں نے انہیں اٹھایا تھا؟ وہ کون سے صحابی تھے؟ یہ نام آپ کو بتانا پڑے گا۔ آپ کو بتانا پڑے گا کہ وہ کون سے صحابی تھے جن کو گدھے کی کھال میں رکھ کے جلایا گیا تھا۔ آپ کو بتانا پڑے گا وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے ممبروں پہ مولا امیر المومنین کے خلاف سب و شتم کو جائز قرار دیا تھا۔ آپ کو بتانا پڑے گا وہ کون سا صحابی تھا اور وہ کون شخصیت تھی جس نے کسی ایک شخصیت کے بارے میں کہا تھا کہ اس یہودی کو قتل کرو۔ وہ کون تھا جس نے رسالت امام کے سامنے دوسرے کے ایمان پر شک کرتے ہوئے اس کے نفاق کی نشانی کی تھی؟ وہ کون 12 لوگ تھے جن کو عقبہ کی پہاڑی کے واقعے کے بعد رسالت امام نے منافقین کہا تھا اور ان کے جنازے پہ جانے سے اجتناب کا حکم دیا تھا؟ اب آپ کو یہ تمام نام اگلے ویڈیو میں بتانے پڑیں گے کہ وہ تمام افراد کون تھے، پھر آپ بحث کرتے ہوئے اچھے لگیں گے کہ یہ لفظ جچتا ہے یا نہیں جچتا۔ اور آخر میں آپ نے امیر المومنین کا ایک خطبہ، جو امیر المومنین نے اہل بصرہ کے نام، جب انہیں مولا امیر المومنین کو قتل عثمان میں شریک کیا جا رہا تھا تو امیر المومنین نے اہل بصرہ سے جو کلام کیا تھا، آپ نے انہیں صفین کے ساتھ کیسے جوڑ دیا؟ اگر آپ نے جنگ صفین کا خطبہ پڑھنا ہو تو وہ خطبہ ہم آپ کے سامنے سکرین شاٹ میں چلا رہے ہیں، اس خطبے کو پڑھیے گا، خطبہ شکشکیہ کو پڑھیے گا، مولا امیر المومنین کا نہروان کے موقع پہ دیا ہوا خطبہ پڑھیے گا، نہج البلاغہ مکمل پڑھیے گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ امیر المومنین نے صفین والوں اور نہروان والوں کی کن الفاظ کے ساتھ مذمت کی ہے اور اپنا حق غصب کرنے والوں کے خلاف کن الفاظ میں احتجاج کیا ہے۔ میرا مالک آپ کو علم کی توفیق عطا فرمائے، لیکن علم کی توفیق اس لیے نہیں آ سکتی کہ آپ باب العلم سے دور ہیں۔ مولا آپ کو باب العلم کی دہلیز پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔